الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیجئے تاکہ سب کی حاضری ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ انتہائی عزتوں کے لائق حاضرین و سامعین، آج ہم سارے اکٹھے ہوئے جناب محترم المقام بھائی طارق صاحب، ارشد صاحب اور پرویز صاحب کے والد محترم کے ایصال ثواب کے حوالے سے اللہ رب العالمین اس ایصال ثواب کی محفل کے حوالے سے پڑھا گیا جو قرآن ذکر اذکار ہوا، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم کی بخشش و مغفرت فرمائے اور پروردگار عالم جنت الفردوس میں اعلیٰ ورفع مقام عطا فرمائے۔ اب ذی وقار چونکہ تھوڑا سا وقت ہے، چند ایک معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ خاص اللہ کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا۔ میری گزارش ہے یہ آگے جگہ بہت ساری ہے، ادھر آگے تشریف لے آئیں تمام احباب۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں نہ اف کہا جائے نہ انہیں جھڑکا جائے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان کے ساتھ اچھے انداز میں، نرم مزاج میں، خوبصورت انداز میں ان کے ساتھ کلام اور گفتگو کی جائے۔ آگے قرآن مجید ہمیں تعلیم یہ دیتا ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے اپنے رحمت والے بازوؤں کو پھیلا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا،
اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرو کہ اے اللہ میں چھوٹا تھا، میرے والدین بڑے تھے، میرے اوپر رحم کرتے رہے، اے اللہ آج میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اللہ تو بڑا ہے، میرے والدین چھوٹے ہیں، اے اللہ ان پر رحم فرما۔ والدین بڑی عظیم دولت ہوتے ہیں، کائنات میں ہر چیز مل جاتی ہے، ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن ایک بار اگر ماں باپ آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں تو وہ پھر زندگی میں کبھی ماں باپ جیسی ہستیاں نہیں ملا کرتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جو ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے، اور فرمایا تمہارا جو باپ ہے اللہ نے اسے جنت کا دروازہ قرار دیا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا اور باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا۔ یہ اس اولاد تک ہے کہ اس دروازے کو ضائع کرے یا محفوظ رکھے۔ پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں، اگر زندگی میں محبت کی نظر سے ان کے چہرے کو دیکھا جائے تو اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ اگر دن میں 100 مرتبہ بندہ اگر اپنے ماں باپ کی زیارت کرتا ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اگر 100 مرتبہ اگر ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے اللہ 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، 100 مقبول حجوں کا۔ اب میرے بھائیو یہ تو اس وقت ہے کہ جب ماں باپ زندہ ہوں، اگر ماں کے چہرے کو دیکھا جائے تو اللہ حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے، باپ کے چہرے کو دیکھا جائے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو ان کی خدمت کرتا ہے اس خدمت کا یہ صلہ ملتا ہے۔ لیکن جب دنیا سے چلے جائیں اب پھر اولاد پر کیا حق ہے؟ سبحان اللہ کہہ دیں۔ آپ کی کہی ہوئی سبحان اللہ جو ہے طارق صاحب کے والد صاحب کے سال ثواب میں شامل کریں گے، ہم سب کی حاضری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر ہے، اور جتنی بار آپ سبحان اللہ کہیں گے وہ سبحان اللہ اللہ کی تسبیح سال ثواب میں شامل فرمائیں گے۔ ایک بار پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ جب ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو رشتہ ناتا ختم ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ سنیے، ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ آقا ماں باپ زندہ ہوں تو ہم پر کیا لازم ہے، اور دنیا سے چلے جائیں تو پھر ہم پر کیا لازم ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اگر ماں باپ زندہ ہوں تو ان کا احترام کرنا لازم ہے، اور دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعا کرنا لازم ہے۔ شرح الصدور کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ میری طرف دیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امتی امت مرحومت تدخل من قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها تمحص عنها باستغفار المؤمنین لها۔ سرکار فرماتے ہیں میری امت مرحومہ میں سے جب کوئی شخص اس دار فانی سے چلا جاتا ہے، جب اسے لوگ قبر کے اندر رکھتے ہیں تو گناہوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور کل جب قیامت والے دن اٹھایا جائے گا گناہوں سے پاک اور صاف ہوگا۔ قبر میں رکھا جائے گا تو گناہوں کے ساتھ، کل قیامت والے دن اٹھایا جائے گا گناہوں سے پاک اور صاف ہوگا۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے
بندہ زندہ ہے نماز پڑھتا ہے، بندہ زندہ ہے روزہ رکھتا ہے، بندہ زندہ ہے حج کرتا ہے، بندہ زندہ ہے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، بندہ زندہ ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے، بندہ زندہ ہے تو اعمال صالحہ کرتا ہے۔ لیکن جب روح نکل جائے، جسم حرکت کرنا چھوڑ دے اور قبر میں بندہ چلا جائے، قبر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، قبر میں روزہ نہیں رکھ سکتا، قبر میں حج نہیں کر سکتا، قبر میں اعمال صالحہ نہیں کر سکتا، یا رسول اللہ آپ کا فرمان کہ قبر میں رکھا جاتے گناہوں کے ساتھ، لیکن کل قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو گناہوں سے پاک اور صاف ہوگا۔ آقا قبر میں کوئی عمل تو نہیں کر سکتا، پھر اس کے گناہوں سے وہ کیسے پاک اور صاف ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِإِسْتِغْفَارِ الْمُؤْمِنِينَ لَهَا۔ سارے کہہ دیں سبحان اللہ، بات سمجھنے کی اور سننے کی ہے کہ بِإِسْتِغْفَارِ الْمُؤْمِنِينَ لَهَا، پیچھے جو مومنین لوگ زندہ مومن لوگ ہیں وہ اس کے لیے دعائے استغفار کریں گے، ان مومنین کی دعائے استغفار کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور کل قیامت والے دن پاک اور صاف اٹھے گا۔ میرے بھائیو دعاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے، دعاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ سرکار نے فرمایا مومن لوگ دعا کریں گے، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ مرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر آپ سبحان اللہ کی دوسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة او صدقة جاریة او علم ينتفع به ولد صالح يدعو له۔ مرنے والا بندہ، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے سرکار نے فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ کیا جی؟ سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے، سوائے تین چیزوں کے۔ پہلی چیز او صدقۃ جاریۃ، زندگی میں صدقہ جاریہ کر گیا، مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، راستہ بنا گیا، لوگوں کے لیے کنواں کھدوا گیا، پانی کا، مخلوق خدا کے لیے کوئی ایسا عمل کر گیا جو صدقہ جاریہ کے زمرے میں آتا ہے، اور جب تک وہ صدقہ جاریہ کا سلسلہ چلتا رہے گا اللہ مرنے والے کو اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ۔ اچھا جی اگلی چیز دوسری سرکار نے کیا فرمائی؟ او علم ينتفع بها، اس کے پاس علم تھا جس علم کے ذریعے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا رہا، جب تک اس علم کا سلسلہ چلتا رہے گا اللہ مرنے والے کو اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرے کا ٹائم چونکہ بہت مختصر ہے، دو تین حدیثیں میں پیش کر کے جناب اجازت چاہوں گا، لیکن آپ کی توجہ کی ضرورت ہے کہ دوسری چیز ہے وہ علم نہیں ہوتا، اس کے پاس علم تھا، وہ سلسلہ چلتا رہا، جب تک چلتا رہے گا اللہ مرنے والے کو اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور تیسری چیز، آج بھائی طارق نے، پرویز صاحب نے، ارشد صاحب نے آپ کو بلا کے، مجھے بلا کے، ان طلباء کو بلا کے انہوں نے قرآن پڑھا، آپ نے سبحان اللہ کہی، ابھی علامہ صاحب دعا فرمائیں گے۔ نہیں سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی آپ کی کہیے سبحان اللہ سے ثواب میں شامل کریں گے۔ ان طارق صاحب نے ہم سب لوگوں کو بلا کر ان کا مقصد، ان کی نیت، ان کی آرزو تمنا کیا تھی کہ ساری زندگی میرے والد نے دن رات محنت کر کے اولاد کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، آج دنیا سے باپ چلا گیا ہے، کیوں نہ لوگوں کو بلا کے اللہ کا قرآن پڑھا کے ذکر کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ میرے والد کی بخشش فرما۔ سرکار فرماتے ہیں پھر وہ والدین جو اپنی اولاد کو نیک بنا کر دنیا سے گئے ہیں، سرکار فرما ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے۔ جب نیک اولاد، اچھی اولاد
اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ماں باپ کے لیے استغفار کرتی ہے، سرکار فرماتے اس نیک اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ اس کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ سبحان اللہ کے تیسری حدیث میں آپ کو سنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری بات سماعت فرما لیجئے، سنن ابی داؤد کے اندر یہ بات موجود ہے، اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِّن بَنِي سَلْمَةَ۔ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں نا، رشتے ناتے نہیں ختم ہوتے نا، یہ کسی کی بھول ہے کہ رشتہ ختم ہو گیا، بس مٹی ڈال دی، نظام زندگی ختم ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اللہ اس کے رزق میں وسعت پیدا فرما دیتا ہے۔ جو اپنے ماں باپ کو اپنی دعاؤں سے نکال دیتا ہے، سرکار فرماتے اللہ اس کے رزق میں تنگیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ دعاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ سنیے، بنو سلمہ سے سنن ابی داؤد کے اندر آتے ہیں، بنو سلمہ سے ایک شخص آیا سرکار کی بارگاہ میں، آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حل بقی من بر ابوی شیء احدہما من بعد موتہما۔ یا رسول اللہ، کوئی ایسی نیکی ہے کہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، اس کے بعد ان کے لیے وہ نیکی کی جائے، اللہ انہیں فائدہ عطا فرمائے؟ فقال نعم، سرکار نے فرمایا ہاں ہے۔ تو بندہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ پھر ارشاد فرمائیے نا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے گا۔ سرکار فرماتے ہاں ہے، 4 حقوق ایسے ہیں جو اولاد کے لیے ضروری ہیں۔ اس حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں پھر اولاد وہ عمل کرے، اس عمل کی وجہ سے اللہ اس سے بھی فائدہ دیتا ہے، اس کے والدین کو بھی اللہ فائدہ عطا فرماتا ہے۔ پہلی چیز سرکار نے فرمائی الصلاۃ لہا، ان کے لیے دعا کرنا۔ یہاں بہت سارے ایسی ماں باپ کی اولادیں بیٹھی ہوں گی جن کے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، جن کے زندہ ہیں اللہ ساری زندگی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ لہا، ان کے لیے دعا کرنا۔ دوسری چیز سرکار نے فرمائی والاستغفار لہا، ان کے لیے استغفار، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بخشش و مغفرت مانگنا۔ اور تیسری چیز سرکار نے فرمائی من بعد عہدہما، ان کی موت کے بعد جو زندگی کے اندر اپنی اولاد سے کیے ہوئے وعدے، ان وعدوں کا پورا کرنا۔ اور چوتھی چیز سرکار نے فرمائی اپنی ماں کی جو سہیلیاں ہیں، ماں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی، اور باپ کے جو دوست ہیں، اولاد کو پتہ ہوتا ہے میرے باپ کے ساتھ کون سے لوگ بیٹھا کرتے تھے، ماں کی سہیلیوں کے ساتھ اور باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ایسے عمل ہیں ادھر اولاد کرے گی، اللہ اولاد کو بھی فائدہ عطا فرمائے گا، اللہ ماں باپ کو بھی فائدہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیشہ اپنے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات وہی ہے کہ ماں باپ زندہ ہیں تو احترام لازم ہے، دنیا سے چلے جائیں تو دعا کرنا لازم ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ اپنے ماں باپ کو اپنے دعاؤں میں اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ چیز علی حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، و حب اہل بیت کی محبت، و تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔